محترم ناظرین، آئیے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تیسرا پارٹ مکمل واقعہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ ترجمہ، اور بیچ آئے اس کو ناقص مول میں، یعنی گنتی کے کچھ درہم، اور یوسف سے بیزار ہو رہے تھے۔ دوسرا قول یہ کہ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی اس کنویں پر گئے اور حضرت یوسف کو قافلے میں پایا تو یہ سب بھائی کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہم سے بھاگتا ہوا، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو خرید سکتے ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم تو اس کو 18 درہم میں خرید سکتے ہیں، اگر تم کو منظور ہو تو ہمارے ہاتھ میں بیچ دو، یہ 18 درہم لے لو۔ چنانچہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو 18 درہم میں دے دیا، پھر وہ درہم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ ایک بھائی نے اپنا حصہ نہ لیا، پھر یوسف کو آگے جا کر مصر میں قافلہ والوں نے بیچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ بیچنا صریحاً بیان فرمایا ہے، پھر وہ پردہ پوشی کے لیے دوسری مرتبہ نہیں فرمایا، لیکن اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ سستے مول تو پہلی ہی مرتبہ بیچا گیا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ مملوک ہونے کا یوسف کے یہ سبب تھا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنے جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ بوجہ لطافت و نزاکت جو چیز بھی وہ کھاتے گلے سے اترتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب یہ حسن و جمال اپنا دیکھا تو فخر سے کہا اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا۔ جب اپنے دل میں تصور کیا تو باری تعالیٰ کو ناپسند ہوا، اسی کی پاداش میں ان پر عتاب آیا اور ان کو بتایا گیا کہ یوسف تم نے بڑی شیخی کی بات کی ہے، ایسی بات کہنا نبی کی شان سے بعید ہے۔ نبی میں غرور فخر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے فرض منصبی کے بجا لانے میں ہماتن مصروف رہتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو ہدایت ہو۔ اے یوسف علیہ السلام، تم نے تو فخر یہاں تک کیا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی، اور تم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو تو نے فخر کیا، دیکھ اب تجھ کو کیسا غلام بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کراتا ہوں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور یہ دنیا کا دستور اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کرے اس وقت تک خادموں کی قدر کیا جانے، پھر وہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الغرض مالک بن زعم نے یوسف کو بشرط خدمت مول لیا تھا، اور ایک قبالہ اس مضمون کا ان کے بھائیوں سے لکھوایا تھا، اور یہ کہ مالک ابن زعز نے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹوں سے ایک عبرانی 18 درہم سے خرید کیا ہے۔ یہ گواہان معتبرین کے مالک بن زعز کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا گیا۔ اس کے بعد مالک بن زعم نے حضرت یوسف کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر اونٹ پر سوار کیا، اور ایک موٹا سا حضرت یوسف کی والدہ محترمہ کی قرآنی تو اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اور قبر سے چمٹ کر رونے لگے اور کہتے ہیں کہ یا امی، بھائیوں نے مجھ پر بوجہ حسد کیے، بہت ظلم کیا اور اسی قافلے والوں کے ہاتھ بھیج دیا ہے، اور مجھے ان قافلے والوں نے جنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ دیا، اور باپ کی خدمت وطن اور تمہاری زیارت سے مجھے محروم کر دیا۔ اتنے عرصہ میں قافلہ سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے نکل چکا تھا۔ ایک شخص اسی قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور آ کر بولا کہ اب تک یہاں سے سچ ہے تو واقعی بھگوڑا معلوم ہوتا ہے، اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف کو ایک ایسا تماچا مارا کہ اس وقت حضرت یوسف کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت یوسف نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے خدایا ان ظالموں کے شر سے مجھے بچا، یہ تکلیف میں نے برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہے، اور اے میرے خدا، یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ پھر اسی کے بعد حضرت یوسف اسی قافلے میں جا ملے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کے قبول فرمائے، اور فوراً ایک ابر محیب جس میں ہوا تھی، سخت تیزی تھی، ان پر برسنے لگا، اور اس
برق بجلی کڑک کی وجہ سے بہت تیزی سے ابران اتنا شدید برسا کہ سارا کارواں ہلاک ہو گیا، اور جو کچھ ان میں بچے وہ آپس میں کہنے لگے دیکھو کس کے گناہ سے ہم اس آفت ناگہانی میں مبتلا ہوئے۔ اور جس نے حضرت یوسف کو تماچا مارا تھا وہ ابھی مرا نہ تھا، وہی بولا میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی میں نے اس غلام کو تماچا مارا تھا تو یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا۔ ناگہانی آ پہنچی، یہ سنتے ہی سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف کے پاس جا کر اپنی غلطی اور معافی مانگی۔ حضرت یوسف ترس کھا کر ان کو معاف کر دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تب وہ فوراً ہوئی، ابر کھلا اور ہوا بھی گم ہو گئی، اور حالات معلوم پر آ گئے۔ باقی ماندہ جب وہاں سے چلے تو قبل اس کے کہ وہ قافلہ مصر پہنچے وہ خبر ہو گئی کہ آج جو قافلہ مالک بن زاز کا آ رہا ہے اس میں مالک بن زاز ایک ایسا غلام عبرانی لا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی حسن و جمال لاسانی ہے، اور وہ پردہ زمین پر نہ ایسا آج تک ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہ سن کر تمام اہل مصر سوداگر کے استقبال کو آئے۔ تمام اہل مصر حضرت یوسف کو دیکھا، جو صفتیں سنی تھی اسے بھی کہیں زیادہ ان میں پائے۔ مالک ابن زاز نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش اور اچھے سے قالین رومی بچھائے۔ حضرت یوسف کو لباس فاخرانہ پہنا کر تاج زری سر پر رکھا۔ اس کے بعد مالک ابن زام پورے شہر میں منادی کرا دی کہ میں غلام نہایت خوبصورت، خوش خلق، عقلمند، دانا، چالاک، فرما بردار، حیا بیچتا ہوا جس کی خواہش میں بیچتا ہوں، جس کو اس کی خواہش ہے خریدنے کی وہ وقت مقررہ پر حاضری ہو۔ یہ منادی سن کر اہل مصر ادنا و اعلیٰ مالک ابن زاز کے گھر آ کر جمع ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ میری قیمت میں یہ لوگ بہت ہی پس و پیش کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اس وقت اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ مالک میرے بیچنے میں عجب خطا میں پڑا ہے۔ اس دن میرے بھائیوں کے ہاتھ جو اصل قیمت پر میری ان سب کو معلوم تھی 9 درہم مول خریدا تھا، اور آج مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا۔ کیوں نہیں یہ مجھ کو 50 درہم میں بیچتا، اور یہ قیمت میں حضرت یوسف اپنے بڑی انکساری ٹھہرائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اے یوسف تو نے ایک روز آئینہ میں اپنی شکل و صورت دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا آپ ہی مول لگا دیا تھا، خیال کیا تھا، اور آج نہایت عز و انکساری سے اپنی قیمت کم کہی۔ اس وجہ سے اب تجھ پر فضل خدا ہوتا ہے۔ اب تو دیکھ تیری قیمت کس قدر زیادہ ہوتی ہے اور تجھ پر کتنا فضل خدا ہوتا ہے۔ مالک ابن زاز حضرت یوسف کو لباس فاخرانہ پہنا کر کرسی پر بیٹھا دیا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولا، میں یشتری غلاما حسیسا لطیفا ظریفا لطیفا لیس مثلہ فی الدنیا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا، اے مالک ابن زاز یوں مت کہو، اور یوں کہو، میں یشتری غلاما غریبا مظلوما لیس مثلہ فی الدنیا۔ یہ سن کر دلال بولے کہ ایسا دستور نہیں ہے۔ کہتے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہاں کہنے کا دستور نہیں ہے تو پھر یوں کہو، میں یشتری یوسف صدیق اللہ ابن یعقوب اسرائیل۔ تو ناظرین، یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سماعت فرما رہے تھے، آگے سماعت فرمائیے۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم کو معلوم تھا کہ میں کنعان میں ہوں، تو کیوں تم نے مجھ کو اپنے حال سے خبر نہ دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے مؤدبانہ عرض کیا کہ ابا جان، میں نے بہت خطوط آپ کی خدمت میں لکھے اور سب کے سب اب تک ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا ارادہ کرتا تو اسی وقت جبرائیل آتے اور مجھ کو بھیجنے سے منع فرما دیتے اور مجھ سے یہ فرماتے کہ اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا اور ابھی کچھ عرصہ باقی ہے۔ اب تم اس وقت خط اپنے والد بزرگوار کو مت بھیجو۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے اور کچھ نہ کہا، لیکن تمام بھائیوں نے خود ہی آ کر کہا، اے ابا جان، ہم سب ان کے بدخواہ تھے اور ہم ہی گنہگار ہیں، اور اب ہم سب معافی چاہتے ہیں، اور آپ
امید قوی کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دیں گے۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا، اے میرے بھائی، بخشواؤ ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم نے خطا کرنے والے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا کہ اے بیٹو، ان قریب بخشواؤں گا اور تمہارے گناہ اپنے رب سے، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سوال اس میں کیا بات ہے؟ جب تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں نے اپنی خطا کی معافی مانگی تو انہوں نے حضرت یوسف کے بارے میں خطا کی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وعدہ میں رکھا اور کہا کہ میں عنقریب بخشواؤں گا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وعدہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا تھا وہ علی صبح کیا تھا، کیونکہ صبح کی دعا اللہ تعالیٰ کی یہاں مستجاب ہوتی ہے۔ اور بعض مورخین حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرنے میں اس واسطے تاخیر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ سے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک اس شخص کو راضی نہ کرے جس کے حق میں غلطی یا گناہ کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ اور ظلم حضرت یوسف کے حق میں تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت تک تاخیر کی جب تک آپ حضرت یوسف ان کے بھائیوں کی معافی کا تذکرہ نہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے پوچھا کہ تم اپنے بھائیوں سے راضی و خوشی ہو یا نہیں؟ حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کیا کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے راضی ہوں اور ان کی پچھلی تمام کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی فرمائش دعا اللہ تعالیٰ خود سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمایا اور ان کے قصور جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف کے حق میں کیے تھے معاف کر دیے۔ اس دعا کے چند ہی روز بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد شمون نبی ہوئے اور بعض معتبر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور یوسف علیہ السلام تقریباً 24 برس تک نبوت کی فرائض انجام دیتے رہے۔ جب آپ کی عمر 17 برس کی ہوئی تو موت بالکل قریب آ گئی۔ اس وقت آپ نے دربار الہ میں دعا مانگی اور کہا، اللہ تعالیٰ فرما، رب قد آتیتنی من الملک وعلمنی من تعویل الاحادیث الی آخری۔ ترجمہ، اور اے پروردگار تو نے میرے تئے کچھ بادشاہی اور سکھائی، تو نے میری تئے تعبیر خواب کی، پیدا کرنے والے آسمان و زمین کی تو ہی ہے دوست یعنی کارساز میرا، اور تو دنیا و آخرت میں میں امید کرتا ہوں میری موت بھی نیک بختوں میں کرا اور بعد مرنے کے مجھے صالحین میں ملا دے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا بھائی یوسف بادشاہ ہے اور وہ قیامت کے دن بادشاہ کے زمرے میں اٹھے گا، وہ پسندیدگی کی نگاہ سے نبیوں میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اس بات کو حضرت یوسف نے بھی سن لیا تھا۔ تبھی موت کے وقت اللہ کی درگاہ میں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، تو نے میری تئے بادشاہی دی، دنیا میں موت دی، مجھ کو ایمان کے ساتھ آخرت میں انبیاء اور صالحین کے ساتھ ملا دے، اور 70 برس کی عمر میں رحلت فرمائی۔ اور روایت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگر تمام بھائی نبی ہوئے اور اسی طرح انتقال ہوتا رہا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 12 قوموں پر مشتمل ہے۔ قرآن شریف میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بساط فرمایا، اور ابساط کہتے ہیں بنی اسرائیل کو یعنی اولاد یعقوب کو، اور دوسری نبی اسرائیل کے قبائل سے ہے تاکہ تمیز ہو سکے۔ ان دونوں فریضوں میں یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ عالم بالصواب۔